درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ارشاد الہی ہے، 11ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صفتیں بیان فرمائی۔ لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے رسول، من انفسکم، تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، بھاری ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ رؤوف معنی بھی بہت مہربان، رحیم معنی بھی مہربان۔ تو اس آیت کریمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول فرمایا، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور حریص علیکم یعنی تمہاری بہت بھلائی چاہنے والے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر مومنین پر کیا ہے، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہے۔ تو اب یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد جاءکم رسول فرمایا، تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس رسول آئے۔ صفتیں جو ہے موقع اور محل کے اعتبار سے بیان ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا بیان فرمایا ہے، یا یہ فرمایا کہ تمہارے پاس آئے، تو وہاں کہیں پر آپ اٹھا کے دیکھیں، کہیں خدا یہ نہیں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک انسان بھیجا، ہم نے تمہارے پاس بشر بھیجا، نہیں فرمایا، یا تمہارے پاس ایک انسان آیا، تمہارے پاس بشر آیا، یہ نہیں فرمایا نبی کے بارے میں۔ جہاں جہاں یہ بیان ہوا ہے تو کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محبوب آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اور کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ کہیں فرما رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا۔ برہان مانے دلیل، نبی برہان ہے۔ تو جہاں جہاں بھیجنے کا فرمایا، جہاں جہاں یہ فرمایا کہ تمہارے پاس آیا، تو کہیں رسول فرمایا جا رہا ہے، کہیں نور فرمایا جا رہا ہے، کہیں برہان فرمایا جا رہا ہے۔ بھیجنے کی بات آئی تو کہیں هو الذی ارسل رسولہ فرمایا جا رہا ہے، کہیں شاہد فرمایا، مبشر فرمایا، نذیر فرمایا، داعی الی اللہ فرمایا، سراجا منیر فرمایا، اور کہیں رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بشر کو بھیجا ہے، انسان کو بھیجا ہے، تو بھیجنے والا بتا رہا ہے یہ رسول ہے، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ نبی ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ نور ہے، یہ برہان ہے، اور یہ حاضر و ناظر ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی جب کہیں گے تو یا رسول اللہ کہیں گے، یا نبی اللہ کہیں گے، یا قاسم رزق اللہ کہیں گے، یا خیر خلق اللہ کہیں گے، یا نورا من نور اللہ کہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں یہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جب بھیجنے کے لیے فرمایا تو کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے رسول،
اور جب شب معراج نبی چلے تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں۔ کیا وہاں پہ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری برسولہ نہیں ہے، سبحان الذی اسری بنبیہ نہیں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو۔ وہاں نبی کو بندہ کہا، اور یہاں جب بھیجنے کی باری آئی تو کہا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آیا۔ تو جب بھیج رہا ہے تو فرما رہا ہے رسول آیا تمہارے پاس، اور جب اپنی طرف بلا رہا ہے تو بتا رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اللہ کے بندے بھی ہیں۔ کلمہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے، دونوں چیزیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، دونوں کی گواہی دیتے ہیں۔ کیوں کلمے کے اندر دونوں چیزیں کیوں رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی کہ بتا دیا گیا اے کلمہ پڑھنے والے یاد رکھ، گواہی دے رہا ہے کہ رسول ہیں، یعنی ہماری طرح نہیں ہے، رسول ہیں یعنی ہماری طرح نہیں ہے۔ اور رسول کی عظمت دیکھ کر کے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا دیکھ کر کے، سورج کو لوٹانا دیکھ کر کے، ہرنیوں کا بارگاہ میں آنا دیکھ کر کے انہیں خدا نہ کہہ دینا، اپنی طرح نہ سمجھنا اس لیے کہ رسول ہے، اور یہ سب دیکھ کر کے خدا نہ کہہ دینا، عبدہ، اس کے بندے ہیں، خدا نہ کہہ دینا، اس لیے عبدہ کہو۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو اب سنیے، لقد جاءکم رسول، اپنی طرح نہیں کہو گے، رسول تمہارے پاس آئے، رسول من انفسکم، تمہیں میں سے، مطلب جنوں میں سے نہیں ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہیں، تمہیں میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، مگر اپنی طرح مت کہہ دینا، پہلے ہی کہہ دیا رسول من انفسکم، من انفسکم بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، اپنی تم میں سے ہیں مگر تمہاری طرح نہیں ہے، رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کیا ہمارے آقا ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، ہم مشقت میں پڑے تو یہ آقا پر گرا ہوں، قیامت کے دن ہمارا مشقت میں پڑنا آقا کو گوارا نہیں ہوگا۔ اور یہاں حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، نہایت تمہاری بھلائی کے چاہنے، خوب ہماری بھلائی چاہنے والے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، کوئی دنیا کا حریص ہوتا ہے، کوئی اولاد کا حریص ہوتا ہے، کوئی جو ہے عزت کا حریص ہوتا ہے، میرے نبی ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے تو سجدے میں سر رکھا اور ہمیں یاد کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور جب غار میں تشریف لے جاتے تھے تو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رات رات میں جگ جگ کر کے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے۔ وہ تو خود معصوم ہیں، وہ تو معصومین کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ جگ رہے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، تو وہ رو رہے ہیں ہمارے لیے، تو وہ ہمارے اتنے بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی ہماری بخشش چاہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ جب وصال پاک ہوا، قبر پاک میں لٹایا گیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا کہ سرکار کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، کان لگا کر کے سنا تو
تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، ہمیں یاد کر رہے تھے۔ اور کل میدان محشر میں ہوگا، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، مگر میرے آقا وہاں بھی ہمیں یاد کر رہے ہوں گے، انا لہا انا لہا، اے امتیوں گھبراتے کیوں ہو، میں شفاعت کے لیے موجود ہوں، تمہارا نبی شفیع محشر موجود ہے۔ تو حریص علیکم، وہ ہماری بھلائیوں کے چاہنے والے ہیں۔ ایسے آقا کو معاذ اللہ اپنی طرح بتایا جائے، ایسے آقا کو معاذ اللہ مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا جائے، یہ ان نجدیوں وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ مگر ہم ان وہابیوں سے کہتے ہیں نبی کے سچے وفادار بن جاؤ گے تو یہاں بھی تمہاری بھلائی ہے، وہاں بھی تمہاری بھلائی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں۔ تو یہ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفت ہے، رؤوف اور رحیم، اللہ رؤوف و رحیم ہے، مگر یہاں نبی کو اللہ فرما رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نام اللہ کا بھی ہے اور یہ نام رسول اللہ کا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا، وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی محبت اور عشق میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور وفادار بنا کر کے رکھے، اور ان گستاخوں وہابیوں دیوبندیوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔